یہ دور نظریاتی جنگ کا دور ہے، اور آج کا ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر قرآن پاک اللہ پاک کا کلام ہے تو یہ براہ راست انسانیت کو کیوں نہیں ملا، یا پھر اللہ تعالیٰ کے فرشتے کے ذریعے کیوں نہیں ملا؟ کسی انسان کو ذریعہ بنانے کی کیا وجہ تھی؟ یہ سوال بظاہر سادہ ہے مگر بہت گہرا ہے کہ اگر کوئی اہم پیغام ہو، اگر وہ براہ راست ملے تو یہ زیادہ مضبوط اور زیادہ واضح ہوتا ہے۔ تو کیا قرآن پاک اگر براہ راست ہمیں ملتا تو کیا زیادہ واضح نہ ہوتا؟ یا اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر فرشتہ ہمیں سکھاتا براہ راست تو اس سے زیادہ فائدہ ہوتا، وہ اسی لیے کہ فرشتہ بنسبت انسان کے اللہ تعالیٰ کو سب سے بہتر جانتا ہے۔ یہ بات منطقی تو لگتی ہے کہ کیا واقعی ہی یہ مکمل حقیقت ہے؟ یہاں پر اسلام ہمیں ایک واضح نظام دیتا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ وحی یعنی اللہ کا پیغام یہ فرشتے کے ذریعے نبی تک آتا ہے، پھر وہ نبی انسانوں تک پہنچاتا ہے، یعنی کہ پیغام تو آسمانی ہے مگر اس کا عملی نمونہ انسانی ہے۔ دیکھیں اس کو ایک منطقی پہلو سے دیکھتے ہیں۔ اگر فرشتہ انسانیت کو کوئی عمل سکھاتا تو انسان کبھی بھی اس عمل کو مکمل نہ کر پاتا، وہ اسی لیے کہ فرشتہ تو اپنی طرف سے 100% دیتا، مگر انسان یہ اعتراض کرتا کہ یہ تو فرشتہ ہے، اس کو تو نہ بھوک لگتی ہے، نہ اس کو پیاس لگتی ہے، نہ اس کی خواہشات ہیں، نہ اس کو نیند آتی ہے۔ ہم تو انسان ہیں، ہمارے ساتھ تو خواہشات بھی ہیں، ہمیں تو بھوک بھی لگتی ہے، نیند بھی آتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، تو ہم کبھی بھی 100% عمل نہیں کر سکتے۔ یہ انسان کا سب سے بڑا اعتراض ہوتا۔ اسی لیے اللہ پاک جانتے تھے کہ ایک انسان کے لیے انسانی نمونہ ہی ہونا چاہیے تاکہ وہ اس کو بتائے کہ انسان ہونے کے باوجود 100% عمل کرنا ضروری ہے، اور ہو بھی سکتا ہے اور ممکن بھی ہے۔ دیکھیں ایک ریئل لائف ایگزامپل سے سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص آپ کو آ کر ایک مشورہ دے اور وہ شخص کبھی بھی آپ کے حالات سے گزرا ہی نہ ہو، تو کیا آپ اس کا مشورہ مانگیں گے؟ کیا آپ یہ محسوس نہیں کریں گے کہ یار اس کو تو معلوم ہی نہیں ہے میرے اوپر کیا بیت رہی ہے؟ ایسا ہوگا۔ مگر اگر کوئی ایسا شخص جو آپ جیسے حالات سے گزر کے آیا ہے، وہی مشکلاتیں کاٹ کے آیا ہے جو آپ اس وقت کاٹ رہے ہیں، اور وہ آپ کو مشورہ دیتا ہے، تو آپ اس کی بات کو فوراً مانیں گے، کیونکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ بندہ وہی مشکلات کاٹ کر آیا ہے جو میں اس وقت مشکلات سے رہا ہوں۔ تو یہی انسان کا اور نبی کا ایک ریلیشن شپ ہے کہ فرشتہ جو ہے وہ انسانی زندگی میں وہ حالات محسوس کر ہی نہیں سکتا جو انسان اپنی زندگی میں محسوس کرتا ہے، کیونکہ فرشتہ اس کے ساتھ نہ کوئی خواہشات ہیں، نہ اس کو بھوک لگتی ہے، نہ اس کو نیند آتی ہے، مگر انسان کے ساتھ تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو اسی لیے انسان کو مشورہ دینے والا ایک انسان ہی ہونا چاہیے جو اس کے حالات سے گزر رہا ہو، وہ سمجھتا ہو کہ اس وقت اس کے لیے کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ پیغام صرف سنانا نہیں ہوتا بلکہ اس کے اوپر عملی نمونہ پیش کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اسی لیے انسان کے لیے انسانی عملی نمونہ پیش کیا گیا تاکہ وہ اس کو اچھی طریقے سے سمجھ جائے۔ تو پیغام اللہ کا مگر نمونہ انسانی پیش کیا گیا۔ لہذا اس سوال کو کمزوری نہ سمجھے بلکہ اس کو ایک حکمت عملی سمجھے کہ یہ ایک ایسا نظام دیا گیا انسانیت کو کہ جو انسانیت کو انسانی نمونہ پیش کر کے دکھا رہا تھا، اور یہ بتا رہا تھا کہ 100% بھی شریعت کے اوپر عمل کیا جا سکتا ہے۔ تو سوچیں اور سمجھیں اور اپنے ایمان کو شعور بنائیں۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔